الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المواقیت۔ یہ باب اس سے پہلے آ چکا ہے، کچھ مزید وضاحت آ جائے گی اس کی۔ مواقیت یہ جمع ہے میقات کی۔ میقات کے معنی آتے ہیں نماز کے اوقات، اس کے اور بھی معنی ہیں لیکن بس یہ عام فہم معنی ہیں کہ اس کے مطلب تو ہے نماز کے اوقات۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز فرض فرمائی ہے اپنے بندوں پر، ہم پر، اور وقت کے ساتھ۔ وقت سے پہلے اگر وہ نماز پڑھی جائے تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی، اور وقت گزرنے کے بعد اگر وہ نماز ادا کی جائے تو اس کو ادا نہیں کہا جائے گا، اس کو قضا کہا جائے گا۔ تو نماز کے اوقات کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، اور اس کی تفصیل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ جتنی نمازیں اس امت کے اوپر فرض ہیں اتنی نمازیں اور کسی امت پر فرض نہیں تھیں۔ 5 نمازیں فرض ہیں اس امت کے اوپر۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے تھے، جب واپس تشریف لائے تو آسمانوں کے اوپر ملاقات ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے کیا تحفہ دے دیا؟ آپ نے فرمایا 5 نمازیں۔ پہلے تو 50 نمازیں فرمائیں، انہوں نے عرض کیا کہ 50 نمازیں زیادہ ہیں، آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکے گی، آپ دوبارہ تشریف لے جائیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے درخواست کر لیں کہ کچھ کمی کی جائے۔ 9 مرتبہ آپ تشریف لے گئے، 45 نمازیں کم ہو گئی، آخر میں 5 نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر پھر درخواست کی کہ حضرت واپس تشریف لے جائے اور ان 5 نمازوں میں سے کچھ کم کرا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضرت میرا تجربہ ہے، بنی اسرائیل کے اوپر 2 وقت کی نمازیں فرض تھی، لیکن وہ ان 2 نمازوں کو بھی نہ پڑھ سکے، یعنی انہوں نے اس میں بھی ٹال مٹول کر لیا ان 2 وقتوں میں بھی، اور اس کے پابندی نہ کر سکے۔ اس کے مقابلے میں تو 5 تو بہت ہیں، 5 وقت کی نمازیں۔ آپ کی امت مشغول ہوگی، کام میں مشغول ہوگی، دوسرے چیزوں میں مشغول ہوگی، 5 وقت کی نمازیں زیادہ ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے اب اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے بار بار اس غرض سے حاضر ہونے میں شرم محسوس ہوتی ہے کہ کتنی مرتبہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر لوں اور کم کر لیں اور کم کر لیں اور کم کر لیں۔ لہٰذا آپ چاہے کم ہیں یا زیادہ ہیں، جتنی بھی ہیں، یعنی اصول کے اعتبار سے نہ کم ہے نہ زیادہ، برابر ہیں، لیکن چاہے کم محسوس ہو یا زیادہ محسوس، بس اب تو نہیں، بس 5 نمازیں ہیں۔ یہ فرما کر آپ آگے بڑھے، آواز آئی اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 نمازیں رہ گئی آپ کی امت کے اوپر، لیکن ہم ثواب پوری 50 کا دیں گے، یعنی جو 50 نمازیں اصل میں فرض ہیں اور اب تو یہ 5 ہی رہ گئی، آپ کی امت 5 نمازیں ادا کرے گی، لیکن ہم ثواب پوری 50 نمازوں کو دے دیں گے، گویا کہ انہوں نے 50 نمازیں ادا کر لی۔ تو یہ فرمایا۔ اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ یہ جو 5 نمازیں ہیں فرض اور سنت ملا کر ان کی تعداد 24 گھنٹے میں کل 32 رکعتیں بنتی ہیں۔ فجر کی 4 رکعتیں، ظہر کی 10 رکعتیں 14 ہو گئی، عصر کی 4 رکعتیں 18 ہو گئی، مغرب کی 5 رکعتیں 23 ہو گئی، عشاء کی 9 رکعتیں 32 ہو گئی، کل 32 رکعتیں ہیں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آ کے 32 کے بجائے 35 پڑھ لے، 40 پڑھ لے، 50 پڑھ لے ایک ساتھ؟ تو کیا یہ مانا جائے گا کہ اس نے حق ادا کیا؟ یہ مانا جائے گا اس نے نماز کا حق ادا
نہیں کی۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف رکعت کی تعداد پورا کرنا مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد تو یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہے۔ جیسے کوئی غلام ہو اپنے آقا کا، اس سے غیر حاضر نہیں رہتا، ہر وقت اس کی خدمت میں رہتا ہے اور جو حکم دیتا ہے اس کو فوراً مان لیتا ہے۔ اس طرح سے یہ امت گویا کہ فرما بردار امت ہے۔ اس امت کا نام ابراہیم علیہ السلام نے مسلمین رکھا ہے، وہ سماکم المسلمین، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کا نام ہی رکھا کہ یہ مسلمین ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار۔ تو 5 نمازیں فرض کر دی گئی، اور یہ بھی لکھا ہے شارحین نے کہ آنچے خوبہ ہمدارن تو تنہا داری، جو خوبیاں اللہ رب العزت نے جملہ انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، وہ تنہا ہمارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ امت خیر امت ہے، تمام امتوں سے بہتر امت ہے۔ 5 نمازیں فرض کر دی گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ فجر کی نماز آدم علیہ السلام کی یاد میں ہے۔ کیوں آدم علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ یعنی اس وقت اس کے اوپر وہ نماز فرض نہیں تھی، یا اگر تھی تو اور کوئی وقت تھا، لیکن بطور شکریہ کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے۔ کیوں حضرت توبہ کر رہے تھے تو فجر کے وقت آپ کی توبہ قبول ہو گئی اور آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی۔ ظہر کی نماز ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی ہے۔ کس طرح سے کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے مکہ المکرمہ سے مینا کی طرف۔ اولاً تو راستے میں 3 مرتبہ شیطان کھڑا ہوا اور آگے بڑھنے سے روکنا چاہا، لیکن حضرت نے اس پر کنکر مارے اور وہ ناکام ہو کر بھاگ گیا وہاں سے۔ اسماعیل علیہ السلام ساتھ تھے، آپ نے اب ان کو قربان کرنا چاہا، ذبح کرنا چاہا، لیکن اللہ کی مشیت کہ آپ ان کو ذبح نہ کر سکے، بلکہ قرآن پاک نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ہم نے ایک عظیم ذبیحہ ان کے لیے ان کے بدلے میں دے دیا۔ تو ایک دیکھا ایک بھیڑ کھڑا ہوا ہے، تو جبریل نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے دوست خلیل اللہ علیہ السلام، اب آپ کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھیڑ بھیجا ہے، اور وہ بھیڑ جنت سے آیا تھا۔ بعض لوگوں نے فرمایا وہ وہی بھیڑ ہے جو آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت حابیل نے ذبح کیا تھا۔ جب دونوں بھائیوں میں اختلاف ہوا تھا ایک مسئلے کے اوپر، تو والد گرامی نے یہ فیصلہ سنایا کہ تم دونوں ایک نیاز پیش کر لو اللہ کے دربار میں، ایک قربانی کر لو، ایک نیاز کر لو، اور پھر جس کے نیاز قبول ہو جائے تو فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ تو دونوں بھائی لے کر چلے اپنی نیاز۔ حابیل علیہ السلام لے کر چلے بہترین قسم کا ایک گوسفند، یعنی ایک بھیڑ، اور قابیل چونکہ حق پر نہیں تھا، اس کا معلوم بھی نہ تھا کہ وہ حق پر نہیں ہے، تو اس نے ایک گٹھیا قسم کا گھلا چند کلو اٹھا کے وہ لے گیا۔ دونوں ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے اور دونوں نے ان کو اپنی اپنی جگہ پر رکھا۔ ایک نے ایک جگہ اپنا وہ نیاز رکھ لیا، دوسرے نے دوسری جگہ۔ اس کے بعد آپ دونوں ہٹ گئے اور دعا مانگنے لگے، یا اللہ ہماری نیاز قبول کر لیجیے، ہماری قربانی قبول کر لیجیے۔ تو آسمان سے آگ آئی اور وہ جو بھیڑ تھا اس کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اس زمانے میں یہ علامت تھی کہ قربانی قبول ہوئی نہیں ہوئی، جہاد قبول ہوا نہیں ہوا پہلے زمانے میں۔ تو اس زمانے میں بھی یہی تھا، آدم علیہ السلام کے زمانے میں، کہ آسمان سے آگ آ جاتی تھی، اور اگر وہ چیز جل گئی اس آگ کی وجہ سے تو یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ چیز قبول کر لی اللہ تبارک تعالیٰ نے، آسمانی آگ آئی۔ اگر آسمان سے کچھ بھی نہیں آیا، چیز جو کی توں رہی، یہ علامت اس بات کی تھی کہ یہ چیز اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ تو آسمان سے آگ آئی اور وہ بھیڑ جو تھا تو اس کے اوپر آگ آ گئی اور اس کو جلا کے راکھ کر دیا۔ وہ جو گلہ تھا وہ چونکہ توں رہا، تو فیصلہ ہوا حضرت حابیل کے حق میں کہ یہ حق پر ہے۔ تو وہ بھیڑ کہاں گیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے، بظاہر تو وہ بھیڑ وہیں جل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی جو تم کرتے ہو فقر عید میں، عید الاضحیٰ میں،
बज़ाहिर तो उसका गोश्त और हम खा लेते हैं और खून तो ज़मीन में जज़्ब हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा, कि अल्लाह तबारक ताला के पास तुम्हारी कुर्बानियों में से कोई चीज़ नहीं पहुँचती, न गोश्त पहुँचता है न उसका खून पहुँचता है, अलबत्ता तुम्हारा जज्बा और तुम्हारा तक़वा और तुम्हारी वो ईमानी कैफियत अल्लाह ताला के हैं, इसकी कदरदानी है। तो अल्लाह ताला ने उस भेड़ को कबूल फरमाया तो उस भेड़ को एक और शक्ल दे दी और उसको पहुंचा दिया जन्नत में। अब वो हज़ारों बरस तक चरता रहा, वहाँ खाता रहा। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के मौके पर उसी भेड़ को लाया गया। फ़वदैनाहु बिज़िबिन अज़ीम, ये एक अजीम कुर्बानी, इसको ज़बह कर लो। अब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को तो छोड़ दिया, तो भेड़ को पकड़ा और उसको ज़बह कर लिया, तो ये कुर्बानी हो गई। अब अल्लाह तबारक ताला ने ये इंतज़ाम फरमाया, तो उसके शुक्रिया में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली। असर की नमाज किसने पढ़ी है? हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने। ये कौन है उज़ैर अलैहिस्सलाम? ये बनी इसराइल के एक नबी हैं। ये तशरीफ़ ले जा रहे थे, इसका वाक़या कुरान पाक में है। साथ में एक दराज गोश्त था और एक नाश्तादार। दराज गोश्त के माने आते हैं लंबे कानों वाला जानवर, खच्चर तर्जमा कर लीजिए या गधा, लेकिन यहाँ का गधा नहीं कि उसके ऊपर सवारी करना ये मायूब है। अहले अरब के यहाँ जो गधा होता था वो ऊंचे कद का होता था, उस पर सवारी करना कोई मायूब नहीं समझा जाता था। तो हिमार का लफ्ज़ कुरान पाक में आया है कि वो ये जा रहे थे। तो शहर कौन सा था? बैतुल मुक़द्दस। उसके करीब में जो आबादी थी वो उस वक़्त बर्बाद हो चुकी थी। बर्बाद किसने किया था? बुख्त नसर एक काफिर बादशाह गुज़रा है, उसने बैतुल मुक़द्दस के ऊपर हमला किया, बैतुल मुक़द्दस को नुकसान पहुंचाया और जो वहाँ बनी इसराइल रहते थे उनको वहाँ से निकाल दिया और बाज़ को कत्ल कर लिया, उनके घरों को आग लगा दी, बिल्कुल बेस्ती वीरान हो गई। तो हज़रत वहाँ से चल रहे थे, जब वहाँ से चल रहे थे तो उस बस्ती का हाल देखकर बहुत कलक हुआ और ये फरमाने लगे क़ाल अन्ना युही हादिहिल्लाहु बअद मौतिहा, अल्लाह तबारक ताला इस बस्ती को कब आबाद फरमाएंगे, वो दिन कब आएगा। बहरहाल ये तमन्ना की कि इतना बड़ा शहर वैरान हो चुका है। उसके बाद चलते रहे और थोड़ी दूर जाके उन्होंने कहा चलो आराम कर ले। तो आराम कर लिया तो गधा जो था उसको छोड़ दिया कि वो घास खा ले, और जो नाश्तादान था उसमें कुछ खाने पीने का सामान था वो अपने सराहने रखा और आप सो गए। उसके बाद आप बेदार हो गए। बेदार होने के बाद इरादा किया कि आगे चले। तो जब बेदार हो गए तो अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्ते को भेजा या खुद बराह रास्त उनसे कलाम फरमाया क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्त यौमन अव बअद यौम। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया आप यहाँ कितनी देर ठहरे, जो आप यहाँ आपने आराम किया कितना वक्त हो गया। तो उन्होंने आसमान की तरफ देख लिया कि सूरज अभी डूबा नहीं, अभी सूरज डूबा नहीं, डूबने के करीब भी नहीं है, अभी वक्त है। और जब आराम आपने करना शुरू कर दिया था दोपहर के बाद, तो जवाब दिया क़ाल लबिस्त यौमन अव बअद यौम। कहने लगे या अल्लाह लबिस्त यौमन तकरीबन एक दिन के करीब है, अव बअद यौम या आधा दिन, यानी एक दिन तो नहीं हुआ है, एक दिन के करीब है या आधा दिन है, इतना मैं यहाँ ठहरा हूँ। क्योंकि दोपहर के आसपास उन्होंने वहाँ लेट गए थे वो, और उसके बाद जब बेदार हुए सूरज भी डूबा नहीं। तो यही अंदाज़ा लगाया कि एक दिन तो नहीं हुआ है लेकिन आधा दिन के आसपास हुआ है। अल्लाह ताला जवाब फरमाया बल लबिस्त मिअता आमिन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि 100 साल हो गया। कितना? 100 साल हो गए। अल्लाह अकबर, 100 वर्ष हो गए। तो 100 वर्ष तक आदमी कैसे रहेगा और क्या बेदार नहीं होगा और ज़िंदा कैसे रहेगा। बहरहाल कुरान पाक है, इस पर तो ईमान लाना ज़रूरी है। बल लबिस्त मिअता आमिन फंज़ुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना। अब अपने नाश्तेदान की तरफ देख लो, अपने ताम और शराब की तरफ देख लो। शराब से बड़ा पीने वाली चीज़, तो ये वो शराब नहीं है जिसको उर्दू में शराब कहते हैं। तो खाने पीने की चीज़ों को देखो लम यतसन्ना, देखो ये इसमें कोई तगय्युर नहीं आया, जैसा था वैसा ही।
عقل حیران ہو جاتی ہے، 100 برس تک چیز کیسے رہے گی، سڑ جائے گی، گل جائے گی، کیڑے پڑیں گے اس میں اور برتن بھی خراب ہو جائے گا، لیکن دیکھا بالکل چوں کا توں بالکل اسی طرح سے، کوئی فرق نہیں، لم یتسنہ، اس میں بدبو بھی نہیں آ رہی ہے۔ انظر الی حمارک، دیکھو اب اس دراز گوشت کی طرف، وَيْلٌ لِّأَجَلِكَ عَيْدَ لِلنَّاسِ، تو وہاں تو گدھا تو مر چکا تھا اور اس کی ہڈیاں تو بالکل سفید ہو چکی تھی، ختم ہو چکا تھا۔ بظاہر تو عقل یہ کہتی ہے کہ ناشتہ خراب ہونا چاہیے، گدھا تو زندہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ گھاس کھا رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نظر لگاؤ کہ ہم دیکھیں گے، دیکھو ہم کیسے ان کی ہڈیوں کو جمع کر لیں گے، کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، تو آٹومیٹک از قدرت خود بخود بغیر ان کے جمع کیے ہوئے خود بخود وہ ہڈیاں آ گئی اور وہ جمع ہو گئی، ساری ہڈیاں جتنی بھی جہاں جتر بدر ہو چکی تھی۔ پھر تو بن گیا کہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن گیا، دراز گوشت کا سکلٹن بن گیا، اس کے بعد ثم نکسوها لحما، اس کے بعد جلدی 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 اس کے اوپر گوشت چڑھا، پھٹافٹ پھٹافٹ، یہاں تک کہ اس میں روح ڈال دی گئی اور پھر وہی گدھا پھر زندہ ہو گیا جیسا تھا۔ تو اس وقت 100 برس ہو چکے تھے۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ 100 سال ہو چکے ہیں تو 100 سال میں کتنے انقلابات دنیا میں آئیں گے، بہت سارے۔ اب جب اس نے دیکھا بستی کی طرف، پھر وہ آگے دیکھا کہ بستی تو آباد ہو چکی ہے، لوگ چل رہے ہیں، بازار ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مکانات بنے ہوئے ہیں، وہ جو ویرانی تھی وہ تو سب ختم ہو چکی ہے۔ تو اس وقت آپ نے اس شکریہ میں عصر کی نماز پڑھ لی، مغرب کی نماز پڑھ لی ہے داؤد علیہ السلام نے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے گھر میں 24 گھنٹے اللہ اللہ ہوتا رہتا تھا، پورا 24 گھنٹے۔ وہاں ترتیب جو تھی وہ یہ کہ جو آدمی اس میں عبادت خانے میں رہتا تھا تو وہ تب تک اٹھتا نہیں تھا جب تک دوسرا آدمی وہاں نہ آ جائے۔ جیسے یہاں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، وہ ایک شفٹ ہو گیا اس کا اور دوسرا آ گیا ڈیوٹی پر، تو 24 گھنٹے وہاں رکھنا پڑتا ہے اس کو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کتنا نوازا ہے، شکر ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، اتنا ہمارے گھر میں 24 گھنٹے میں اللہ اللہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا انسانی شکل میں۔ اس وقت داؤد علیہ السلام خود اپنا وظیفہ پڑھ رہے تھے اور تو وہ اچانک آگے انہوں نے کہا حضرت ہمارا فیصلہ کر لیجیے۔ آپ نے بولا بھائی میرا تو اس وقت ذکر کرنے کا وقت ہے، آپ کے لیے تو فیصلے کا تو دن تو میں نے رکھا ہے، تو اس وقت آ جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، اسی وقت فیصلہ کر لیجیے۔ تو اپنا وہ جو ہے وہ وظیفہ چھوٹ گیا حضرت کا جو معمول تھا۔ تو اس پر حضرت سمجھ گئے شاید اللہ کی جانب سے کوئی آزمائش ہو کہ جو ہے میرے اس وقت میں خلل ہو گیا، اور اپنے دربان سے بھی کہا کہ آپ کیسے آدمی ہیں، آپ نے ان آدمیوں کو اس وقت کیوں چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہاں سے تو کوئی داخل ہوا ہی نہیں، یہ تو اور کہیں سے آئے ہیں۔ تو بہرحال اس موقع پر آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی۔ کیا پڑھ لی؟ مغرب کا وقت تھا اور یہ خیال کیا کہ اللہ مجھ سے یہ جو میرا وظیفہ تھا چھوٹ گیا ہے تو مجھے معاف کر دے، میں 3 رکعتیں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو 3 رکعتیں نماز پڑھ لی اس نے۔ عشاء کی نماز پڑھی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ جا رہے تھے وادی سینا میں، اہلیہ محترمہ ساتھ تھی، سردی کا موسم تھا، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا۔ آپ نے اپنے اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ آپ ٹھہرو، انی آنست نارا، میں دور سے دیکھ رہا ہوں کہ آگ جل رہی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی، ایک تو میں وہاں سے کچھ انگارہ وغیرہ لے کر آؤں اور جو وہاں قافلہ ہوگا تو ان سے میں راستہ پوچھوں، مجھے مصر جانا ہے اور میں مدین سے آیا ہوں، کیونکہ رات کا وقت ہے اور جنگل ہے، جنگل میں تو راستے بنے ہوئے ہوتے ہی نہیں، تو یوں ہی ہے، چلتے رہتے ہیں لوگ، اور جو بعض حضرات وہ ماہر ہوتے ہیں راستوں کے تو وہ تو بتاتے ہیں راستہ، تو میں ذرا معلوم کر لوں۔ جب وہاں قریب میں گئے تو وہاں تو نبوت ملی، کیا اللہ کا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے دین کا حال موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے کہ آگ لینے کے لیے گئے تو پیغمبری مل گئی۔ اب وہاں سے حکم آیا کہ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ تو اس موقع پر آپ نے جو نبوت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اور آپ کو نوازا، تو اس موقع پر آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی۔ اس طرح سے اولو العزم انبیاء علیہ السلام نے یہ 5 نمازیں پڑھی ہیں، اور یہ 5 نمازیں انہوں نے تو بطور نفل کے پڑھی تھی، اور یہ نمازیں یہ 5 اوقات کے ساتھ ہماری امت کی اس امت کے اوپر
جو ہم لوگ ہیں اس پر اللہ تعالیٰ بطور فرض کے نازل فرمائے کہ یہ 5 نمازیں فرض ہیں آپ کو۔ اصل میں صرف رکعتوں کی تعداد مقصد نہیں، ورنہ تو ایک آدمی جو ہے صبح کو 50 رکعتیں پڑھ لے گا بس چھٹی، یا عشاء کے بعد آئے تو 50 رکعتیں پڑھ لی، 40 رکعتیں پڑھ لی، تعداد پوری ہوئی، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ عبادت کے اثرات ان کے دل میں 24 گھنٹے رہیں۔ تو وہ کیسے رہیں گے؟ فجر کی نماز پڑھ لی اس کا اثر ظہر تک رہے گا، ظہر کی نماز وقت پر پڑھ لی تو اثر تک اس کا اثر رہے گا، عصر کی نماز چونکہ مختصری ہوتی ہے تو اس کا اثر مغرب تک، مغرب کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لی تو مغرب کا اثر عشاء تک رہا، عشاء کے بعد تو سو گیا آدمی کھا کر تو اس کا اثر رہا، اور فجر کے بعد جو ہی اٹھے گا تو ناشتہ کرنے کے بجائے فوراً نماز کی تیاری کر لے تاکہ پھر اس کے اثرات آ جائیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ایک ڈاکٹر بیمار کو کہتا ہے کہ بھائی یہ جو ٹیبلٹ ہے آپ کے اوپر پاس ہیں، دیکھو فلاں وقت میں 1 کھا لینا، فلاں وقت میں 2 کھا لینا، اور اس میں 1 اور جوڑ دے پیرسٹمال 7 لگا دیا تو اس نے کہا دیکھو 5 وقت ہی کھا لینا، یا جو ہے 4 گھنٹے کے بعد، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی 6 گھنٹے کے بعد کھا لینا اس کو۔ تو یہ ہے اگر کوئی بیمار جو ہے ایک ساتھ سارے ادویات کو اٹھا کے ایک مٹھی بھر کے اور ڈال دے منہ میں اور کھا لے تو ظاہر سی بات ہے تو ڈاکٹر کا جو مقصد تھا وہ تو پورا نہیں ہوگا، بیماری جو کی توں رہے گی اور نقصان بھی ہو جائے گا۔ اب اس کو معلوم یہ ہے کہ یہ ٹیبلٹ کھائے گا اس کا اثر اتنے گھنٹے تک رہے گا، اس کا اثر اتنے گھنٹے تک رہے گا۔ بعض ٹیبلٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اثر جو ہفتے تک رہتا ہے، بعض انجیکشن ایسے ہوتے ہیں تو جمعہ کا اثر جمعہ تک رہتا ہے، کیا یہ بڑا انجیکشن ہے نا، یہ 500 mg انجیکشن ہے، لگاؤ اس میں تو جمعہ تک اثر رہے گا، 8 دن کے بعد، روزانہ جمعہ نہیں، اس لیے فرمایا جو جمعہ کی نماز قضا کر لے گا اس کے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے تو روحانی اعتبار سے وہ بڑا بیمار ہو جاتا ہے۔ ہاں تو بعض ایسے انجیکشن ہوتے ہیں کہ سال بھر میں وہ 2 مرتبہ لگائے جاتے ہیں، بقرہ عید اور جو عید الفطر، تو یہ باقی جو ہے یہ 5 مرتبہ لگانے پڑتے ہیں، اس ٹائم میں 1 لگا لیا اس کا اثر رہا، پھر دوسرا لگا، پھر تیسرا لگا لیا، تو یہ اصل میں روحانی غذا ہے، اللہ کے دربار میں حاضری ہے۔ تو جو آدمی نماز چھوڑ دے گا تو زندگی کے اثرات اس سے ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو ایمان فرمایا گیا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب یہود نے اعتراض کیا تھا مسلمانوں پر کہ اس سے پہلے تمہارا قبلہ تو بیت المقدس تھا، اب تو بدل گیا قبلہ، وہ نمازیں تو ضائع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گی، اس کو ایمان فرمایا۔ اس طرح سے یہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے اوقات کے ساتھ ہمارے اوپر فرض فرمائی، تو جو ان اوقات کی قدر کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میری ذمہ داری ہے، میں جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو ان کی قدر نہیں کرے گا تو کوئی ذمہ داری نہیں۔ اسی طرح سے قرآن پاک نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز 5 نمازیں یہ انسان کو فحاشی سے، فحشاء سے، منکرات سے یہ ان کو روک لیتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو ان نمازوں کی پابندی کر لے اور اپنے اوقات میں پڑھ لے اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ لے، نماز کا اثر یہ ہے کہ بے حیائی اس کے اندر نہیں رہے گی۔ جب بار بار اللہ کے دربار میں آتا ہے تو کیسی بے حیائی رہے گی۔ اسی طرح سے جو میل کچیل آ چکا تھا دنیا کے ساتھ لگنے سے، تو ظہر کی نماز نے اس میل کچیل کو دور کر لیا۔ اب پھر میلا کچیلا ہو گیا، کچھ گناہ ہو گئے ویسے انجانے میں، تو عصر کی نماز پڑھ لی تو وہ اثرات ختم ہو گئے، پھر مغرب کی نماز پڑھ لی، اور جس کو حدیث پاک میں تشبیہ دے دی گئی اس سے پہلے آ گیا، وہ روایتیں آ چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا اس شخص کے بدن پر کچھ میل رہ سکتا ہے جس کے صحن کے سامنے ایک دریا بہہ رہا ہو، ایک ندی بہہ رہی ہو، اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کر لے، تو 5 مرتبہ کا وقت لگایا، تو ایک ہی مرتبہ اگر غسل کر لے گا چاہے وہ گھنٹے پر وہاں رہے تو ایک ہی مرتبہ ہوا نا، چاہے وہ کتنی ڈبکیاں لگائیں۔ 5 مرتبہ کا مطلب تو یہی ہے، ایک مرتبہ غسل کر لیا، کپڑے لگا لیا، اپنے کام میں لگ گیا، پھر آگے غسل کر لیا، پھر کپڑے لگا لیے، پھر اپنے کام میں گیا، پھر اس کے بعد پھر غسل کر لیا، پھر اپنے کام پر چلا گیا، چاہے دفتر میں گیا، چاہے کھیت میں گیا، چاہے اور کسی کام میں لگ گیا، پھر آ گیا، تبھی تو 5 مرتبہ کہیں گے نا۔ تو اس طرح سے فرمایا کیا اس کے بدن پر کچھ میل رہ سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ لا یبقى علی بدنہ درن، تو اس کے بدن پر تو کچھ بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ 5 اوقات ہیں، مقصد تو یہ ہے کہ حاضر رہے انسان۔ تو فجر کی نماز پڑھ لی تو بس اس کا اثر رہے گا کہ میں ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، اللہ کی بندگی کر کے آیا ہوں، اور میں نے وہاں اللہ سے وعدہ بھی کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور میں نے اس سے دعا بھی مانگ لی اور اپنا وعدہ گویا مضبوط بھی کر لیا ہے، میں عبادت و بندگی کر لوں گا۔ اس طرح سے پھر اپنے اوقات پر پھر آ کے پھر حاضری ڈال دی۔ اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، دیکھو جب نماز پڑھ چکو تو جاؤ پھیلو زمین۔ پہلے تو فرمایا کہ آ جاؤ نماز کے لیے، اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب آپ کو آواز لگا دی جائے گی آ جاؤ نماز پڑھنے، نماز پڑھ لی جاؤ اپنا اپنا کام کر لو۔ تو اب جب آدمی جائے گا دنیاوی کاموں کے اندر تو اس نماز کی وجہ سے دنیا کی وہ ظلمت اس کے دل میں نہیں آئے گی، ہر وقت علاج ہوتا رہے گا، ہر وقت علاج ہوتا رہے گا، کیونکہ دنیا نام ہی ہے اس چیز کا، یہ آدمی کو غافل کر لیتے ہیں۔ اس لیے بعض بزرگ نے فرمایا یہ دنیا کیا، یہ بھول نگری ہے۔ بھول نگری کا مطلب یہ کہ آدمی بھول جاتا ہے، کام میں لگ گیا بھول گئے۔ اب جب کام کر رہا ہے ادھر سے آواز آئی حی علی الصلاۃ، اسی لیے تو بلانے کا حکم ہے، بلاؤ حی علی الصلاۃ، فوراً سارے کام چھوڑ گئے، اوہ میرا تو وقت آ گیا اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرنے کا۔ الصلاۃ معراج المومنین، اگرچہ حدیث نہیں ہے لیکن بہرحال مفہوم اس کا صحیح ہے کہ یہ نماز ترقی کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ تو فوراً ہم نے سارے کام چھوڑ دیے، گویا کہ بالکل آ گیا اور اللہ کے ساتھ مشغول ہو گیا، بس پھر نماز ختم ہو گئی، پھر دنیا کی طرف متوجہ ہو گیا اپنے کام کی طرف، پھر حکم آیا آ جاؤ پھر، تو یہ لگا رہے گا اس کا انتظار۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک نماز سے دوسرے نماز کا انتظار کرنا، روایت آ گئی پہلے فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، 3 مرتبہ آ گیا تھا کہ یہی تو رباط ہے، یہ تو سرحد کی نگرانی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب آدمی ایک نماز پڑھ لیتا ہے پھر دوسری نماز کا اس کا انتظار لگا رہتا ہے، یہ جو درمیان میں گیا کام کرنے کے لیے اپنے کھیت پر دوسرے کاموں پر گیا تو وقت بھی اس کا عبادت میں لکھ دیا جائے گا، گویا کہ سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ عرش کے سائے کے نیچے 7 آدمی ہوں گے، 7 قسم کے لوگ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس میں ایک فرمایا امام عادل، عادل بادشاہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، ایسا اکرام اس کا کیا جائے گا۔ دوسرا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو۔ اور تیسرا فرمایا ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد کے اندر لگا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے۔ کیسے؟ جب وہ نکلتا ہے مسجد سے تو پھر فکر رہتی ہے، اب ظہر کی نماز پڑھ لی تو عصر کا فکر ہے، عصر کی نماز پڑھ لی تو مغرب کا فکر ہے، مغرب ختم ہو گئی عشاء کی فکر ہے۔ فکر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ گھڑی دیکھ رہا ہے کتنا وقت ہو گیا، میقات الصلاۃ دیکھتا ہے کہ بھائی یہاں جماعت کتنے بجے ہے، فوراً کہتا ہے کہ بھائی ہم جا رہے ہیں تو عصر کی نماز کہاں پڑھیں گے، بھائی ظہر کی نماز کہاں پڑھ لیں گے۔ یہ جو ذہن کے اندر لگا ہوا ہے کہ ظہر اتنے بجے ہے، عصر اتنے بجے ہے، اور برابر اسی اعتبار سے دکان بند کر لیتا ہے، دوسری جو ہے وہ کام چھوڑ کے آ جاتا ہے، اس کا مطلب تو یہ منتظر تھا نماز کا۔ کس کا؟ جی، اس کے 2 معنی ہیں، ایک آدمی واقعی مسجد میں آ کے بیٹھا، مغرب کے وقت نماز پڑھ لی یا وابن پڑھ لیا، اب اپنے تسبیحات پڑھ رہا ہے اور وہیں بیٹھ گیا مسجد میں، عشاء کی نماز پڑھ کے نکلیں گے، یہ تو واقعی حقیقی انتظار ہے۔ لیکن ایک آدمی مغرب پڑھنے کے بعد اپنے کام میں گیا، لیکن ذہن میں یہ ہے کہ عشاء کی نماز آ کے مسجد میں پڑھ لوں گا، اور انتظار میں ہے کہ کب اذان ہو جائے، کب ہم جائیں گے مسجد میں، تو یہ بھی تو انتظار ہے، یہ بھی تو یہ روحانی اور قلبی انتظار ہے، یہ دماغی انتظار ہے اس کا ذہن منتظر ہے عشاء کا، اس کا تو جسم بھی منتظر ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اور ممکن ہے کہ نیند بھی آ جائے اس کو، سر جھکا کے بیٹھ گیا اور سو گیا، تو لیکن فرمایا بہرحال تو انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور وہ جو دکان پر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی تو انتظار میں ہے، اذان ہو جائے گی تو فوراً چلے جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ 5 اوقات اللہ تعالیٰ نے اور وقت کے ساتھ یہ 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں تاکہ 24 گھنٹے اس کے قلب کے اوپر اللہ کا دھیان رہے اور اللہ کی یاد میں رہے، اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو گویا کہ اللہ کی یاد میں ہی اس کا
इंतकाल हो जाए। यही वजह है कि अगर आदमी बीमार भी हो, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, उसी का बैठ के पढ़ लो। अगर बैठ के नहीं पढ़ सकता है कहते लेट के पढ़ लो, वरना अल्लाह ताला को इतनी कहने की ज़रूरत क्या थी। कहते ठीक है आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, जब ठीक हो जाएगा तब पढ़ लेंगे। नहीं, ये तो रूहानी ग़िज़ा है। अरे भाई एक आदमी खा नहीं सकता है तो पाइप लगा लो उसके नाक में, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, लगाते हैं ना पाइप के ज़रिए से पहुँचा देते हैं, ग़िज़ा है उसकी। ऐसे फरमाए कि एक आदमी बीमार है, वो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, भाई बैठे बैठे पढ़ लो। अरे आप तो बैठ भी नहीं सकता है, इसको तो बेड पर लगाया है, कहते हाँ ठीक है लेटे लेटे पढ़ ले, सर को यूं यूं करके इशारे से पढ़ ले। तो ये तो रूहानी ग़िज़ा है और अल्लाह की याद है। इसलिए ये फरमाया बाबुल मवाक़ीत, नमाज को जो फ़र्ज़ किया अल्लाह तबारक तआला ने अपने बंदों के ऊपर, उसको फ़र्ज़ किया औक़ात के साथ। इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबुन मौक़ूता। हमारी मस्जिदों में तो लिखा रहता है इन्न सलात कानत अलल किताबुन मौक़ूता, लेकिन अमली एतबार से क्या होता है? अमली एतबार से ये होता है कि अभी वक्त शुरू ही नहीं हुआ और जनाब नमाज शुरू कर ली और नमाज पढ़ ली। तो बहरहाल ये बाबुल मवाक़ीत है, आगे इसकी अहादीस आएंगी, उसकी तफसील आएगी। और इससे पहले भी इस बाब की एक नशस्त आ चुकी है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने 2 वक्त आपकी इमामत फरमाई। और पहले दिन आपने इमामत की अव्वल वक्त, 5 नमाज़ें अव्वल वक्त, और दूसरे दिन जो आपने इमामत फरमाई आखिरी वक्त में। इसी तरह से एक शख्स हाजिर हुआ, उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नमाज के औक़ात बता दीजिए। तो वहाँ का रहने वाला नहीं था, मदीना तैयबा का, दूर रहने वाला था। आपने फरमाया ठीक है यहीं इंतज़ार करो 2 दिन। तो 2 दिन इंतज़ार कराया उसको। ज़ोहर का वक्त हुआ तो आपने इत्तला भेज दी बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, क्या अजान कहो। अजान उन्होंने कह दी अव्वल वक्त। उसके बाद नमाज खड़ी हो गई इन सुन्नतों के बाद। अब असर का वक्त हुआ, जो ही शुरू हुआ तो आपने फिर अजान दिलवा दी। ऐसे मगरिब का वक्त हुआ तो अजान दिलवा दी, इशा का वक्त हुआ तो अजान दिलवा दी और नमाज खड़ी हो गई। अगले रोज़ आपने उस वक्त जमात खड़ी कर ली कि सहाबा किराम फरमाते थे कि ऐसा लगता है जैसे सूरज तुलू होने वाला है। सूरज इतनी ताख़ीर से आपने फजर की नमाज़ पढ़ाई आखिरी वक्त। और ज़ोहर दूसरे दिन आपने ऐसे वक्त में पढ़ाई तो रावी फरमाते हैं ऐसा लगता है कि असर का वक्त शुरू हो गया है। असर का वक्त यानी ऐसा लगता है बिल्कुल करीब, वो आखिरी किनारे पर आपने पढ़ी। और मगरिब का वक्त आपने दूसरे दिन भी उसी वक्त नमाज पढ़ाई जिस दिन आपने वो जो आखिरी वक्त था इशा का, वह लगता है कि बिल्कुल इशा के करीब है, शफ़क़ ग़ुरूब होने वाला है, शफ़क़ डूबने वाला है, तो उस वक्त आपने इशा की नमाज़ पढ़ाई, उसके मगरिब की नमाज़ पढ़ाई। शफ़क़ डूबने के करीब था, अभी डूबा नहीं था। और इशा की नमाज़ आपने कब पढ़ाई? अल्लाहु अकबर, तकरीबन 1/3 रात का हिस्सा गुजर चुका था, बल्कि आधी रात का वक्त करीब आ चुका था, आपने उस वक्त इशा की नमाज़ पढ़ाई। फिर फजर की नमाज हो गई, इशा की नमाज। अगले रोज़ वो शख्स आ गया तो आपने उसे फरमाया कि ऐन साइल, वो साइल कहाँ गया जो नमाज के औक़ात के बारे में पूछ रहा था 2 दिन पहले। तो उसने कहा हज़रत मैं हाज़िर खिदमत में हूँ। फरमाया कि देखो आपने 2 दिन हमारे साथ नमाज़ पढ़ ली, हज़रत पढ़ ली। फरमाया आपने देख लिया कि हमने कब कब नमाज़ पढ़ ली। हज़रत बिल्कुल आप समझ गए, बिल्कुल समझ गए। फरमाया जाओ बस तुम्हारी नमाज का वक्त यही है। यानी आपने इब्तिदा बता दी, इंतहा बता दी, इसलिए 2 दिन आपने उनको ठहराया। ज़बानी एतबार से ये नहीं समझाया कि ऐसा हम समझा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुमकिन है कि वो पूरी बात समझ न सकें, भूल जाए, कुछ भी हो जाए। इसलिए अमली एतबार से उस शख्स के खातिर आपने उनको 2 दिन ठहराया और 2 दिन के लिए आपने नमाज के आप इस तरह तब्दील कर ली, इब्तिदा में और इंतहा में। तो बहरहाल ये नमाज जो है ये फ़र्ज़ है वक्त के ऊपर। अब रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, बाकी साल तो हम लोग 5 नमाज़ें पढ़ते हैं फ़र्ज़, 5 फ़र्ज़, लेकिन रमज़ान में 4 फ़र्ज़। 5वां फ़र्ज़ कहाँ हो जाता है? वो अदा ही नहीं होता, इसलिए कि जिसको जो मर्ज़ी वो कर लेता है। कहीं तो मगरिब के बाद 1 घंटा, कहीं तो मगरिब के बाद 1.25 घंटा रख लेते हैं और अपनी इशा की नमाज़ पढ़ लेते हैं। गोया इसका कोई कानून ही नहीं है, बस जो मर्ज़ी वो कर लीजिए। और आपस में मशवरा होता है, इमाम साहब और मुक्तदी मशवरा कर लेते हैं, शरीयत से नहीं पूछते। और जो
بڑے ہوتے ہیں گاؤں والے، ان سے پوچھا جاتا ہے خفتہ نماز کیسے بج تھا دپنا آج تھکاوٹ یہ ہنس چھ سرش نہیں بج تھا کیا تھا اللہ کے بندے 8 بجے تو مغرب کی نماز ہے، اس لیے کہ 7:50 پر تو غروب ہے آج، 1-2 منٹ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے 8 بجے تو نماز ہو جاتی ہے قریب 8 کے قریب، پھر ابھی 10-15 منٹ تو لگ جاتے ہیں سنت وغیرہ میں، تو 9 بجے آپ نماز کیسے رکھیں گے؟ اس طرح سے وہ نماز ادا نہیں ہوتی ہے۔ میقات الصلاۃ میں جو وقت ہے اس کی بحث آگے بھی آئے گی۔ وہ شفق کیا ہے؟ جی شفق کی 2 قسمیں، شفق ابیض، شفق احمر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفق کے ڈوبنے سے پہلے عشاء کی نماز اپنی زندگی میں کبھی ادا نہیں فرمائی، بالکل نہیں، چاہے رمضان تھا یا غیر رمضان تھا، بالکل شفق تو ڈوب جاتا تھا۔ اب شفق کی 2 قسمیں، شفق احمر، شفق ابیض۔ شفق احمر کس سے کہتے ہیں؟ مغرب کی جانب سورج ڈوب جاتا ہے، اس کے بعد مغرب کی جانب ایک سرخی رہتی ہے بہت دیر تک، جب وہ سرخی ساری ڈوب جائے، بالکل غائب ہو جائے، کہا جائے کہ بھائی شفق احمر ڈوب گیا، اب عشاء کا وقت شروع ہوا۔ لیکن شفق سے مراد شفق ابیض بھی لیا گیا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ سرخی ختم ہو گئی، ایک سفیدی ظاہر ہو گئی، پھر وہ سفیدی بھی ڈوب گئی، اب اندھیرا ہی اندھیرا آ گیا افق کی جانب۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، غسق اللیل ہو گیا، بالکل اندھیرا چھا گیا، اب عشاء کا وقت شروع ہوا۔ تو دونوں شفقوں میں 12 منٹ کا فرق ہے، کتنے؟ جی شفق احمر پہلے ڈوب جاتا ہے، پھر شفق ابیض افق پر ظاہر ہوتا ہے، 12 منٹ کے بعد وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ تو گنجائش کتنی نکل سکتی ہے؟ بہت زور لگا کر صرف 12 منٹ کی، کس کی؟ اس سے زیادہ کی گنجائش بالکل نہیں ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش بالکل نہیں ہے 12 منٹ۔ اس کا مطلب تو یہ ہے اولاً تو میقات الصلاۃ کے اوپر عشاء کی نماز اذان ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد 10-15 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ مشکل لگ رہا ہے، یہ تو مزاج ہے ماحول کی وجہ سے، ورنہ کیا عرب میں نمازیں نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ دلی جائیے، حیدرآباد جائیے، کلکتہ جائیے، آپ تو الحمدللہ پورے دنیا میں گھومنے والی جماعت ہے، آپ دیکھ لیجئے وہاں 2-2 گھنٹے رکھ لے جا کے، 1.25 گھنٹے کہیں دلی میں جائیے آج، عشاء کی نماز اتنے برف لگتا ہے کہ 2 گھنٹے پورے رکھے ہیں۔ یہ صرف یہاں کشمیر میں ہے کہ بس شام ستی نیو کیا پڑھی، اب تو پرانے زمانے کا مزاج ہے۔ ٹھیک ہے، اس زمانے میں گھڑی نہیں تھی، میقات الصلاۃ نہیں تھا، کوئی انتظام نہیں تھا، یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا شفق ابیض کسے کہتے ہیں، احمر کسے کہتے ہیں، اس لیے نماز پڑھ لیتے تھے، لوگ چلے جاتے تھے۔ اور کبھی تو ہے وہ مرغے اپنے ڈربوں میں چلے گئے کہ ہے پکڑ تو ہے بڑس کری افطار، اب افطار بھی کر لی، مغرب کی نماز بھی پڑھ لی، اب عشاء کی تیاری ہو رہی ہے تو سورج نکل آیا، سورج پھر تو وہ ابھی تو سورج ڈوبا ہی نہیں، آج تو پہلے اندھیرا ہو چکا تھا۔ ظاہر سی بات ہے آج اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو کیا کوئی افطار کر لے گا؟ معلوم ہے کہ ہاں اندھیرا ہے، ٹھیک ہے، بادلوں کی وجہ سے اندھیرا ہے، پہاڑوں کے اندر ہم رہنے والے ہیں، لیکن ابھی سورج ڈوبا نہیں۔ تو اس طرح سے 12 منٹ کم کر سکتے ہیں، وہ بھی ہے کہ چلو 12 منٹ پہلے اذان دے دو، 10 منٹ پہلے اذان دے دو، لیکن کوشش تو یہ کرنی میقات کے اوپر ہی عشاء کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور کوئی مجبوری ہے تو بس یہی 12 منٹ نکال سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ نکالنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو بہرحال سال بھر تک تو 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اور رمضان میں کتنی؟ 4 فرض رکھتے ہیں۔ استغفراللہ، جب رمضان میں ایک فرض ہو گیا، اب دنیا کے خاطر ہم نماز کو قربان کر لیتے ہیں، دین کو قربان کر لیتے ہیں، حالانکہ ہونا تو اس کا الٹا چاہیے کہ اپنے دنیائی کام کو قربان کر لے، کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ اور یہ قرآن پاک میں ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور کس کے اوپر؟ آخرت کی زندگی کے اوپر، دنیا کے کاموں کو ترجیح دیتے ہو دین کے کاموں کے اوپر۔ بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میقات کی بحث جو ہے آگے چل رہی ہے، اس میں آئے گی تفصیل، صبح صادق کسے کہتے ہیں، صبح کاذب کسے کہتے ہیں، مثل اول کسے کہتے ہیں، مثل ثانی کسے کہتے ہیں، اور عصر کی بحث آئے گی، عصر کا نماز کا وقت کب تک رہتا ہے، اور مستحب وقت کب ہے، اور مکروہ وقت کب ہے، مغرب کا وقت کب تک رہتا ہے، تو اسی طرح سے عشاء کا وقت کب تک رہتا ہے، بالکل کامل وقت، کراہت کب آ جاتی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ اس بیان کے اندر آ جائے گی۔